جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین۔ آئیے ہم اور آپ حضرات سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت صافی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو تین شعر منقبت کے آپ سن لیں، لکھ کر کے لایا ہوں کیونکہ وہ شعر یاد نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زاہد ان کا میں گنہگار، سن رہا ہے؟ زاہد ان کا میں گنہگار، وہ میرے شافع، ورنہ شعر کا مطلب نہیں واضح ہو پاتا ہے۔ زاہد آقا میں گنہگار، یہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ زاہد ان کا میں گنہگار، زاہد کو چیلنج کر رہے ہیں، زاہد مطلب عبادت کرنے والا، ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ زاہد کو چیلنج کر رہے ہیں، زاہد کو چیلنج کر رہے ہیں، سمجھے؟ آئیے پڑھنا۔ اور ایک جگہ بے بسی ہو جو مجھے پرسش نہیں پرشش، کیا پرشش، ساتھ میں 24 گھنٹہ رہتے ہو وہیں پوچھ لیے، اچھی بات نہیں ہے، یہ کو ریکارڈ ہو رہا ہے، دنیا میں جائے گا، اہمیت گھٹ جائے گی۔ پرسیدن مانے پوچھنا، اسی سے پرشش، پرشش مطلب پوچھتاچھ۔ فارسی کا شعر ہے نا، روز محشر کی جام اداس بود، اولی پرش سے نماز بود، تو سب سے پہلی پوچھتاچھ جو ہوگی وہ پرشش ہے۔ تو بے بسی ہو جو مجھے پرش سے اعمال کے وقت، اس کے بعد کیا ہے مجھے یاد نہیں ہوتا، گڑبڑ کرتا ہے آدمی تو اس کو بتانا ضروری ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کے بعد بہرحال۔ تو دو درود شریف پڑھ لیں، دو تین شعر بس سنا دوں آپ کو۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا،
کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے۔ رجس میں گندگی، ناپاک، تم سے گندگی کو دور کر دے۔ وَيُطَہِّرَکُم تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ قرآن کہتے ہیں آیت تطہیر یہی ہے، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت جن کے بارے میں قرآن میں آیت موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک حدیث سنیے پھر میں وہیں آ جاتا ہوں جہاں سے کل چھوڑا۔ ایک حدیث بتا دوں، نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، حسین مجھ سے ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس ڈھنگ سے ہوگا کہ نبی حسین سے ہے؟ بھئی جو اصول اور ضابطے اور قانون اب تک آپ نے جانے ہیں وہ یہی ہے کہ سارا زمانہ مصطفیٰ سے ہے، اگر نبی نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نقل، یہ آدم کی صدا ہے۔ تو حسین مجھ سے ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ ذرا اسی کو سمجھیے۔ مانا کہ ایک پیڑ ہے، پیڑ میں پتے لگے ہوئے ہیں، پھل پھول ہے اس میں، تو آپ بتاؤ کہ وہ پھل پھول اور پتے جڑ سے ہے یا جڑ پھل پھول سے؟ جڑ میں ہریالی ہے تو ادھر بھی پھل پھول ہوگا، اور وہی سوکھ جائے تب پھل اور پھول پیڑ سے ہے یا پیڑ پھل پھول سے؟ پیڑ رہے گا تب تو پھل پھول آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پیڑ ہی نہیں تو پھل پھول کہاں؟ تو ایسے ہی حسین مجھ سے ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات کہیں نہ کہیں دقت پیدا کر رہی ہے۔ اے میرے آقا ذرا آپ بتا دو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ سے حسین ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے زمانہ ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے کعبہ ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے صفا اور مروہ ہے یہ بات ٹھیک ہے، آپ سے زمین ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے آسمان ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے ستارے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے چاند ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے کہکشاں ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سے زمانہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر آپ حسین سے ہیں یہ بات دقت پیدا کر رہی ہے۔ تو آواز آئی عبد الرحمن قادری تو سمجھا نہیں، میں حسین مجھ سے ہے یہ بات تو سمجھ رہا ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی وجود اور حسین کی بقا، حسین کی ذات یہ میری ذات سے ہے، اور میرے دین کی بقا، میرے دین کی سلامتی، میرے دین کی چمک یہ میرے حسین
سے ہے، اگر حسین نہ ہوتے اور کربلا کی وہ کم مارکا نہ ہوتا تو آج اسلام نہیں بچتا، یہ معنی ہے حدیث کا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آ جائیے اسی جگہ پر جو ہم نے بتایا تھا، امام مسلم بن عقیل کا خط جیسے ہی امام حسین کو پہنچا، امام اپنے نورانی قافلے کو لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کوفہ کی طرف چل دیا کرتے ہیں۔ امام کا یہ نورانی قافلہ پوری تیاری کرتے ہیں، چلو مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، وہاں کے حالات ٹھیک ہیں، اب کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ نورانی قافلے کو تیار کیا، سامان رکھا، کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے والوں نے روکا، مکے کے گورنر نے روکا، صحیح آس نے روکا، آپ مت جائیے، وہاں کے حالات کیا ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، ان پر بھروسہ نہیں ہے، آپ مت جائیے۔ امام نے کہا نہیں، مجھے جانا ہوگا، یہ دیکھو خط آ گیا ہے۔ امام اپنے قافلے کو لے کر کے مکے سے نکل پڑے۔ مکے کے جب باہر آئے تو ایک دستہ بھیجا، صحیح بھی آستے کی انہیں روکا جائے، تھوڑا سا سختی کرو، روکو، اگر رک جائے تو اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دشمنی میں نہیں تھا، محبت میں بات تھی کہ کیسے بھی کر کے روک لیا جائے انہیں۔ دستے نے روکا، تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد وہ ہٹ گئے اور امام کا نورانی قافلہ اور آگے بڑھتا ہے، مکے سے نکل کر کے چلتا ہے اور یہ نورانی قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک جگہ پر مقام صفان جس کا نام ہے، وہاں پہ فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام نے اس شاعر سے کوفہ کے حالات کو دریافت کیے تو شاعر فرزدق کیا کہتا ہے، اے امام ان کا دل کوفیوں کا دل آپ کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، آپ مت جائیے۔ آپ نے اتنی جلدی کر دیا، حج کا زمانہ آ رہا ہے، آپ حج بھی نہ کیے اور اس کے بعد کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب امام نے کہا سنو سنو، میں نے خواب دیکھا ہے اور جو خواب جو میں نے مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ خواب بتاؤ کیا ہے۔ وہ خواب میں نہیں بتاؤں گا، میں اپنے مولا سے جا کر کے ملوں گا۔ وہاں سے میرے آقا امام حسین اپنے نورانی قافلے کو لے کر کے چلے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ آگے ایک جگہ آتا ہے جس کا نام ہے مقام سربت۔ وہاں جب پہنچے تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے، زہیر بن قین بجلی کا خیمہ۔ جب پتہ کیا میرے امام نے تو پتہ لگا یہ زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے۔ امام نے کہا جاؤ بتا دو ان سے کہ آل رسول اللہ امام حسین سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے آنا کانی کرنا چاہا کہ میں نہیں آؤں گا، کچھ بہانے بازی کرنا چاہیے۔ تب تک ان کی بیوی کہتی ہے واہ کیا غضب ہے، رسول اللہ کی آنکھ میں بلا رہی ہے، امام حسین بلا رہے ہیں، فاطمہ کے بلانے بلا رہے ہیں اور تم جانے کے لیے بہانہ بازی کرنے کے لیے سوچ رہے ہو۔ تب زہیر بن قین نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ وہاں سے چلے اور آئے، امام سے ملاقات کرتے ہیں، تھوڑی دیر تک کچھ بات چیت ہوئی۔ پلٹ کے جب واپس اپنے خیمے میں گئے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کہا تجھے طلاق ہے۔ اور قافلے والے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، ان لوگوں سے کہا اپنی بیوی سے کہتے اپنے بھائی کے ساتھ ہو جا اور اپنے میکی چلی جا، میکے چلی جا، میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ان کے کچھ ساتھی کو ان سے کہا تم لوگوں کی مرضی اگر ہو تو میرے ساتھ ہو اور اگر مرضی نہیں ہے تم میرا ساتھ چھوڑ کر کے واپس چلے جاؤ۔ جتنا سامان وغیرہ تھا سب فقیروں کے پاس تھا، ان لوگوں کو دے دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پتہ کیا گئے، کسی نے پوچھا ایک بیگ کیسے کے ساتھ بدل گیا، آپ تو ملاقات کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک بیگ بیوی کو بھی طلاق دے دیا، سامان کو سب جو ہے غریبوں کو بانٹ دیا اور پورے قافلے کو واپس کر دیا، ایک بیگ وہاں جانے کے لیے کیسے تیار ہو گئے۔ زہیر بن قین نے کہا سنو سنو، سچائی جاننا چاہتے ہو، جنگ ڈینجر ایک جنگ ہوئی ہے، اس میں میں بھی گیا تھا اسلام کی طرف سے لڑنے کے لیے، اسلام کی فتح کی تو مال غنیمت جب ملا تو بڑا خوش ہوا میں۔ مجھ سے سلمان فارسی نے کہا کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، مال غنیمت دیکھ کر کے ہم نے کہا بہت خوش ہو رہے ہیں۔ تب سلمان نے کہا تھا وہ وقت آئے گا آل رسول اللہ امام حسین میدان کربلا جا رہے ہوں گے اور تم ان کے ساتھ
ساتھ ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ ہو کر کے ان کی مدد کرو گے اور شہادت کا جام جوش کرو گے تب اور خوشی محسوس ہوگی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، آج وہ ٹائم آ گیا ہے، تاریخ نے کروٹ لے لی ہے، انقلاب زمانہ ہو گیا ہے، ٹائم بدل گیا ہے، نواسے رسول اللہ میدان کربلا جا رہے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے۔ اب میں جاتا ہوں نواسے رسول اللہ کے ساتھ میں، یہ حقیقت بتا کر کے وہ چلے آئے، امام کے ساتھ سے ہو گئے۔ اب امام کا یہ نورانی قافلہ وہاں سے چلا اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ جب کوفہ گزرتے رہ گیا تو امام پاک سے کوفہ کی طرف سے آنے والا ایک قاصد ملتا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا، اے قاصد یہ بتا کوفے والوں کے حالات کیا ہیں، کوفے کی خیریت کیا ہے، کوفے کے حال چال کیا ہے؟ اتنا سننا تھا اس قاصد کی آنکھ میں اشکبار ہو گئی، قاصد رونے لگا۔ امام نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ہے کہا کہ یہ امام کی زبان سے بتاؤ، ظالموں نے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، کیا آپ کے بھائی کو مار ڈالا ہے لوگوں نے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ امام نے کہا اچھا ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ وہ رونے لگا، اے امام ظالموں نے ان بچوں کو بھی مار دیا ہے، بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے، بڑے ظالم ہیں وہ، کیا آپ مت جائیے، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ میں ہیں۔ امام یہ خبر سن کر کے خیمے میں جب آئے اور جیسے خیمے میں پہلا قدم رکھا تب تک مسلم بن عقیل کی صاحبزادی سامنے آ گئی، چھوٹی سی بچی ہے، مسلم بن عقیل کی سامنے آ گئی۔ امام نے دیکھا تو رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب اس لڑکی نے امام کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا اے چچا جان آپ ہمیں دیکھتے کیوں رو رہے ہو؟ آپ ایسے رو رہے ہو جیسے یتیموں کو دیکھ کے رویا جاتا ہے، ہمارے ابو جان خیریت سے تو ہے، ہمارے ابو جان کے کیا حال ہے؟ امام نے کہا اے بیٹی آج سے میں تیرا چچا بھی ہوں اور تیرا باپ بھی ہوں، جب تجھے مسلم بن عقیل کا خیال آئے گا تو مجھے دیکھ لینا۔ اتنا سننا تھا وہ لڑکی بھی ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تب اس نے پوچھا میرے بھائی کیسے ہیں؟ ابراہیم و محمد جو کہے تھے ان کا کیا حال ہے؟ تب امام نے کہا تجھے اگر اپنے بھائی کا خیال آئے تو علی اکبر کو دیکھ لینا، یہ تیرے بھائی ہیں، علی اصغر کو دیکھ لینا، یہ تیرے بھائی ہیں، ظالموں نے تیرے بھائی کو بھی مار دیا ہے اور ابراہیم کو بھی، محمد و ابراہیم کو بھی مار دیا ہے، تیرے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر کے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، سب بے چین ہو گئے جو ساتھی تھے امام پاک کے، خیال میں اشتبار ہو گئی۔ امام نے کہا ابھی کاہے گھبرا رہے ہو، صبر رکھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا اور بڑا امتحان دینا ہے، ابھی سے کاہے گھبرا رہے ہو، چلو آگے چلنا ہے۔ امام نے سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور اس کے بعد یہ نورانی قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ جب کوفہ 2 منزل پہ رہ گیا تو امام کی ملاقات وہاں پہ حوری بن ریاح سے ہو رہی ہے۔ حور سپاہ یزید لے کر کے آتا ہے، ہزاروں کی فوج ہے اس کے ساتھ میں۔ اے امام مجھے یزید نے بھیجا ہے، یزیدیوں کی طرف سے میں آیا ہوں، مجھے زیاد نے بھیجا ہے، کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ امام کو گرفتار کرو، امام کو گرفتار کرو، امام جہاں ہوں وہیں روک دیا جائے، آپ مددہ فرماؤ۔ امام نے کہا کہ تجھے بھی معلوم ہے مجھے خط دے کے بلایا گیا، میں خود نہیں آیا ہوں، قریب 150 خط دے کر کے ہمیں بلایا گیا۔ امام نے وہ سارے خطوط کے سامنے ڈھیر کر دیے، یہ دیکھ خط، یہ دیکھ خط، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے۔ 150 خطوط امام نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا اے امام مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب یہ سال دھوکا ہوا ہے، اب یہ سال دھوکا ہوا ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ انہوں نے کہا اے امام رات کا ٹائم ہے، آپ کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں، ہمارے سپاہی سو جا رہے ہیں، سب سو گئے ہیں، آپ کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں، میں آپ کو نہیں کروں گا رات میں کہیں چلے جائیں، صبح میں فوج کو لے کر کے واپس چلا جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم تھا آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں تھی آپ کو دھوکا دیا گیا ہے، امام آپ چلے جاؤ۔ ذرا دیکھو تو صحیح، رات کی تاریکی میں امام نے اپنے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ یہ نورانی قافلہ چلتے چلتے پوری رات چلتا رہا، پوری رات چلتا رہا اور چلتے چلتے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو، 2 محرم الحرام 61
ہو، یہ قافلہ ایسی جگہ پہ جا کر کے پہنچتا ہے کہ جہاں پہنچ کر کے سواریاں خود بخود رک گئی، اب سواری آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو میدان مارکا کہتے ہیں۔ امام نے کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا بس یہیں پہ اپنے سواریوں کو روک لو، یہیں پہ اپنے خیمے نصب کر لو، یہیں پہ اپنے گھوڑوں کو باندھ دو، امام کی یہاں باندھ دیا جائے۔ امام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جو مجھے نانا نے خواب میں دکھایا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے بتایا گیا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں باز رمضان کا بازو قلم ہو جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں 18 سالہ کلیت جوان بیٹا قربان ہو جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں 19 سالہ قاسم کی جوانی لوٹ لی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں آل رسول کی پاکیزہ عورتوں کے سروں سے چادر تطہیر کو چھین لیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کے خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کو پھر پردہ کر دیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان زین العابدین کے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جو قیامت کھائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا ہے، اسی جگہ پر اپنے خیمے کو نصب کر لو۔ گھوڑے باندھ دیے گئے، گھوڑے باندھ دیے گئے، خیمہ نصب کر دیا گیا، وہیں امام گھومتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے ادھر دوسرے عمر ابن سعد کو لالچ دیا گیا، حکومت کی لالچ دی گئی اور کہا جاؤ امام کے پاس مدد کرنے، امام کے پاس مقابلے کے لیے پہنچ جاؤ، امام اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا سرکار کر کے لے آؤ، سرکار کر کے لے آؤ۔ عمر ابن سعد آتا ہے وہی حکومت کی لالچ کی دنیا کی کتا، ایران پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے، راستے سے عمر ابن سعد کو بلایا گیا اور کہا گیا پہلے اس کو سر کرو اس کے بعد وہاں جانا۔ اس نے پہلے تو منع کیا، میں آلے رسول کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا تو ابن زیاد نے کہا نئی کی حکومت دی جائے گی، اب جاؤں۔ وہ تیار ہو گیا، 22,000 کا لشکر جرار لے کر میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ کل 82 لوگ سے کچھ سیاہ ہیں، امام کے ساتھ میں 82 لوگ ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ 82 لوگوں کے مقابلے میں جس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، 22,000 کا لشکر جرار اب پہنچا ہے مقابلے کے لیے۔ کیا تصور کرتے ہوں گے کون سا مقابلہ ہوگا، کس طرح کا مقابلہ؟ مورنی حیران ہے، تاریخ میں ایسا نہیں ملا ہے۔ 82 لوگوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار آیا ہو، مگر اگر مورنی سے پوچھو تو وہی مورنی بتائے گا آل رسول اللہ کتنے ہیں، علی اکبر ہو یا حضرت عباس ہو یا حضرت قاسم ہو، اللہ کی عزت کی قسم ذرہ برابر لرزہ نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر گھبرا رہا ہے کہ حسینی شیر ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ کیا بتانا فرمائیے مسلمانوں، کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ یہ آل رسول اللہ ہے، یاد رکھیے گا قوت پروردگار کا جلوہ لے کے آیا ہے، علی کے شہزادے ہیں، یہ میدان کربلا کی تاریخ ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار لے کر کے آیا، نہر فرات میں اتار دیا، تھوڑی دور پر میدان کربلا میں اتار دیا اور نہر فرات اس کے قریب میں اتار دیا۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، آ کر کے ملتا ہے امام حسین سے، حسین یزید کی بیعت کر دو۔ امام نے کہا مجھے یزید کی بیعت کبھی بھی منظور نہیں ہے، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو مدینہ شریف کو نہیں چھوڑتا، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو مسلم کی نبی شہید نہیں ہوتے، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو ان کے بچے قربان نہیں ہوتے، یزید کی بیعت کبھی ہوتی تو مکہ کے پہاڑوں کو نہیں چھوڑتا، یزید کی بیعت مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بیعت کر دو۔ گفت و شنید کا یہ سلسلہ 7 محرم الحرام تک جاری رہا، 7 محرم الحرام تک جاری رہا۔ 7 محرم الحرام کو ایک
دوسرا حکم نامہ شمر بن جوشن لے کر کے پہنچا، نہر فرات پہ پابندی لگا دیا جائے، نہر فرات پہ پابندی لگا دیا جائے۔ آج رسول کے خیمے میں نہر فرات سے ایک بوند پانی نہ پہنچنے پائے۔ درندے تو پانی پی سکتے ہیں، کتے تو پانی پی سکتے ہیں، جانور اس نہر فرات میں لوٹ سکتے ہیں، مگر آل رسول اللہ کو ایک بوند پانی نہ دیا جائے۔ پابندی لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی، خیمہ حسینی میں ایک بوند پانی نہ جانے پائے۔ ساری سمجھ رہے تھے پیاس سے تڑپ جائیں گے، پیاس سے تڑپ جائیں گے، انٹھاٹ ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا محمد مصطفیٰ کے پاک کے سب پھول ایسے ہیں جو پھر پانی کے اندر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، مرجھایا نہیں کرتے۔ رسول اللہ کے پاک کے سب پھول ایسے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں، وہی میدان کربلا ہے، امام پر پانی بند کر دیا گیا ہے، امام پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ عقل کوئی یہ سوچ سکتی ہے کہ امام میدان کربلا میں مجبور تھے، اگر مجبور نہیں ہوتے تو پانی منگا لیتے۔ پیاسا شہید کیا گیا، نہر فرات پر ان کا قبضہ تھا، امام مجبور محض تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی میدان کربلا کے اندر تاریخ بتا رہی ہے، ایک آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امام کے قافلے خیمے کے آس پاس میں خندق کھودا ہوا تھا، آگ جل رہی تھی حفاظت کے لیے، تو اس نے کہا کہ اے امام حسین، تم نے جو ہے اس آگ سے پہلے یہی نہ جلا لیا ہے۔ امام نے دو کہتے میرے مولا اس کو اپنی گرفت میں لے لے، اپنی گرفت میں لے لے۔ اتنے میں اس کا گھوڑا چمکا اور وہ گھوڑے سے گرا اور پیر اس کا رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا لے جا کر کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، جل کے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تورت اس زمان کا اثر میدان کربلا میں دکھائی پڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، معتبر تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں۔ تو جس زمان کا یہ عالم ہو، اگر کربلا میں ٹھوکر نکل لگا دیتا تو آپ نے حوصل اتر کے چلا آتا۔ وہ حسین ہے، مگر انہیں پیاسا شہید ہونا تھا، اور وہ تسلیم و رضا پہ راضی تھے، اللہ کی مرضی پہ راضی تھے۔ یاد رکھیے گا، مجبور میرا حسین نہیں تھا۔ میں آپ کو تاریخ آگے بتاتا ہوں کہ امام کی اور کیا کیا طاقتیں میدان کربلا میں دکھائی پڑی ہے۔ اور بات چیت یہ ہو رہی ہے، پابندی لگا دی گئی، 9 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی۔ 9 محرم الحرام کے شام کو عمر بن سعد سے ملتا ہے، امام حسین سے یزید کی بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امام نے کہا بیعت تو میں کسی صورت میں نہیں کروں گا۔ رہی بات لڑائی کی تو کل کا محرم الحرام ہے، کل ہم سے لڑائی کر لینا، کل تو لڑائی کر لینا، ایک رات اور ہمیں عبادت الہی کر لینے دی، اللہ کی بارگاہ میں رو لینے دی، قرآن کی تلاوت کے مزے لے لینے دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات اور گزر جائے تو پیاس اور بڑھ جائے گی، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ امام خیمے میں آئے، بولے سب نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اہل بیت کا پورا گھرانہ نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ رات عبادت میں گزر رہی ہے، رات عبادت میں گزر رہی ہے، قریب 12 سے اوپر ایک بج چکے ہیں، رات تیسرے پہر میں ہے۔ ذرا دیکھیے امام نے اپنے بیٹے قریب جمال رانا بیٹا علی اکبر بلایا، اے بیٹا ادھر آؤ۔ بیٹے جب قریب علی اکبر قریب آئے، اے بیٹا کل جنگ لڑنی ہے، جا سب میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کر کے جوان قریب بیٹا میدان کربلا میں گیا، اور دیکھ کر کے جب واپس لوٹے امام نے کہا بیٹا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں ابو جان پورا میدان خالی ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کوئی ہے جو میدان کربلا میں بیٹھ کر کے کنکریاں چن رہی ہے، اور کنکریوں کو چن چن کر کے ادھر ادھر پھینک رہی ہے، صاف کر رہی ہے۔ امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے بیٹا تجھے معلوم ہے وہ کون ہے؟ علی اکبر نے کہا نہیں ابو، کہا وہ میری ماں ہے فاطمہ، جو اپنی بیٹے کو شہادت کا دولہا بنانے کے لیے زمین صاف کر رہی ہے میدان کربلا میں۔ میری ماں فاطمہ ہے۔ ذرا دیکھو تو مسلمانوں، میدان کربلا کی تاریخ ہے، رات گزرتی کی جا رہی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، امام آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ادھر نماز ادا ہو رہی ہے، یزید کی طرف سے نعرہ جنگ بجا دیا گیا،
اعلان ہوتا ہے اے حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. عمر ابن سعد نے تیر ڈالا کمان میں اور چلایا حسین کی لے کے طرف. اور کہا اے لوگوں گواہ رہنا آل رسول پہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں، وقت ہے، زمانے کا انقلاب ہے، وقت کا انقلاب. دیکھیے ایک ٹائم آتا جب صادق نے ابھی وقاص میدان احد میں نبی پر تیر آ رہے تھے کافروں کے تو اپنے سینے پہ لے رہے تھے. چینی کا بیٹا آل رسول پہ تیر چلا کے یہ اعلان کر رہا ہے گواہ آل رسول پہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اعلان جنگ کر دیا گیا ہے. امام کی امام حجت کے طور پر میدان کربلا میں گئے اور بولے تھے یزیدیو تم جانتے ہو کس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو تو میں معلوم ہے تم کس کو مارنا چاہ رہے ہو. نواز رسول کو مارنا چاہتے ہو، سب سے پیغمبر کو مارنا چاہتے ہو، فاطمہ کے لقب جگر کو مارنا چاہتے ہو. میں وہ حسین ہوں جو نبی کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا. میں وہ حسین ہوں. اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو تمہارے بیچ میں وہ جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. تمہارے بیچ میں وہ جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. کیا یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. حسن و حسین سارے دنیا کے پھول ہیں. یہ نبی نے فرمایا ہے. پوچھ لو سب سے پیغمبر کو کیوں مارنا چاہ رہے ہو، نواز رسول کو کیوں مارنا چاہ رہے ہو. میدان قیامت میں کیا دکھاؤ گے؟ ایک سوال کا اور جواب دے دو. اگر ہم نے کسی کو مارا ہو تو بتاؤ، اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہو تو بتاؤ، اگر ہم نے کسی کا زمین چھینا ہو تو بتاؤ، اگر ہم نے کوئی ظلم کیا ہو تو بتاؤ، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو بتاؤ. اور اب ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو آل رسول کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ کیوں مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ جب چلے محشر کو پوچھیں گے خدا کے سامنے کیا جواب ظلم دو گے تو نبی کے سامنے؟ مسلمانوں، امام نے جب یہ تقریر کی تو ظالموں نے کہا یا تو بیعت یا تو لڑائی، اس کے علاوہ ہر کچھ منظور نہیں ہے. اس تقریر کے بعد پوری ریاحی کے آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا. حالت کا اور کپی تاری ہو گئی، جسم میں لرزہ تاری ہو گیا. کانپ رہا تھا ہوں. اتنے بھی ایک آدمی بولا یہ ہوں تو بڑا پہلوان مانا جاتا ہے. پہلوانی میں جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا کہ ہوں سے بڑا پہلوان کوئی نہیں ہے. آج پہلی بات دیکھ رہا ہوں تیرا قدم ڈگمگا رہا ہے، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تجھ میں لرزہ تاری ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو ہر نے کہا وجہ یہ ہے میری ایک طرف جہنم کے شعلے بھر رہے ہیں اور دوسرے طرف جنت کی بہاریں ہیں. میں سوچ رہا ہوں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. اتنے میں حضرت حر نے گھوڑے گھوڑے لگائی اور رائے بارگاہ مصطفیٰ میں اور آواز دیا. نکل کے لشکر آقا سے مارا. حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حضرت حر آئے اے امام گھیر پھاڑ کے لانے والا میں، میری غلطی معاف ہو سکتی ہے. امام نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام حر ہے. حر کے معنی آزاد سے ہوتے ہیں. اس وصل میں میری مدد کی جنگ جہنم سے آزاد ہو گیا ہے، جہنم سے آزاد ہو گیا ہے. امام نے کہا آؤ خیمے میں. کہا میرے آقا خیمے میں اترنا بیٹھنے یا گھوڑے سے اترنے سے بہتر ہے میں گھوڑے پہ سوار رہوں. امام نے کہا چاہتے ہو. کہا یہ اعلان کر رہے ہیں مجھے میدان میں جانے دیا جائے. حضرت گئے میدان میں. ادھر سے ظالم یزیدیوں کی طرف سے آئے. ایک آیا حضرت حر کے تلوار سے کٹ گیا. دوسرا آیا حضرت حر کے تلوار سے کٹ گیا. دو چار لوگ مل کر کے حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو سبوں سے چور چور کر دیا. گھوڑے سے زمین کی طرف گرے. یا حسین ادرکی، اے حسین ہماری خبر گیری فرمائیے. ان کو ایمان میں اٹھا کر کے لا کر کے ڈال دیا اپنے خیمے کے اندر. ذرا دیکھیے یہ دیوانہ ادھر آیا اور ادھر جا کے شہادت کا جام بھی لیتا ہے. جام بھی لیتا ہے. دیوانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک ہے نظر. آج یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور دنیا سے چلا بھی گیا. ذرا تاریخ دیکھیں. حضرت حر کی جب شہادت ہو جاتی ہے یزیدیوں کی طرف سے یسار اور سالم نام کے دو پخت نکلتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ہر من مغیثی یغیثنا. کا آواز دیتے ہیں ہر من مبارزی. کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو
حضرت وہب بن عبداللہ کلبی آئے، ایک جوان ہے، کنجل ہے، بہادر ہے، سامنے جوان کھڑا ہے، اے امام مجھے میدان کربلا چاہیے۔ امام نے اوپر سے نیچے دیکھا، کیا نام ہے تیرا؟ کہا مجھے وہب کلبی کہتے ہیں، قبیلہ کلب سے تعلق رکھتا ہوں، کربلا جانا چاہتا ہے۔ اے امام ہاں آپ پر جا کر کے اپنی جان کی شامل کروں، یہی تمنا ہے، یہی وہ نوجوان ہے۔ ذرا دیکھیے گا صحیح مسلمانوں، ابھی خوشی بھی ہوئی ہے، مشکل سے 10 یا 15 دن ہوئے ہیں شادی کی اس کو، اور نئی نویلی دلہن موجود ہے۔ ادھر پتہ چلا ان کی ماں کو کہ جو ہے امام حسین میدان کربلا کے دقت میں ہے، یہ پریشانیاں ہیں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا بڑی تمنا تھی آل رسول پہ جا کر قربان ہو جا، تاکہ میدان محشر میں جب پکارا جائے تو شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے۔ میں نے پیدا کیا ہے تجھے، پالا ہے تجھے، دودھ پلایا ہے تجھے، اگر ماں کا لاج رکھنا ہے تو سب امین محشر میں اونچا کرتے جا۔ اے ماں کیا چاہتی ہے؟ تیرا بیٹا تیار ہے، کہا کچھ نہیں، کربلا چلا جا، نواسہ رسول پہ گردن کٹا دے، قربان ہو جائے، یہی تمنا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب وہ نوجوان جانے لگا تو ماں نے کہا بیٹا میری تمنا تو یہ ہے، مگر تیری بیوی ہے اس کا بھی حق ہے، نئی نویلی دلہن ہے، ذرا اس سے بھی اجازت لے لے۔ یہ نوجوان جاتا ہے، اے بیوی تو میری شریک حیات ہے، معلوم ہے تم نے میری محبت میں باپ کو چھوڑ دیا، معلوم ہے میری محبت میں ماں کا گھر چھوڑا، معلوم ہے میری محبت میں بہنوں کو چھوڑ دیا، معلوم ہے میری محبت میں بھائیوں کی جدائی برداشت کی، اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں، میں ہر ایک کی قدر کرتا ہوں، میں تیرا سہارا ہوں، میں تیرا ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر تیری محبت کے اوپر ایک محبت اور ہے، اس محبت کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، محبت آل رسول اللہ کہتے ہیں، کہ مجھے تیرا فرض آواز دے رہا ہے، میرا ایمان آواز دے رہا ہے، مصطفیٰ کی غلامی آواز دے رہی ہے، کہ میں جاؤں آل رسول اللہ کی مدد کروں۔ اے بیوی اگر اجازت دے تو بڑا اچھا ہوگا۔ وہ بیوی بھی محب اہل بیت تھی، آل رسول اللہ سے محبت کرنے والی تھی۔ اے میرے شوہر اجازت ہے آپ جاؤ، مگر خالی آپ نہیں جاؤ گے، میں بھی کربلا جاؤں گی، سبحان اللہ، میں بھی میدان کربلا جاؤں گی۔ دیا بیوی دونوں تیار ہو کر کے میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ وہی وہاں بیوی کلبی آئے، اے ابن رسول اللہ، اے امام حسین مجھے میدان کربلا چاہتے ہو۔ امام نے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا کون ہے تو؟ وہاں کلبی ہمیں کہا جاتا ہے، مجھے جانے دیا جائے، آپ پر نثار ہو جاؤں۔ امام نے دیکھا، اجازت دے دیا، کہا جاؤ۔ وہ چلا رہے تھے ساری اور یسار میرے مقابلے میں جاؤ۔ وہاں بھی عبداللہ جب گئے تو کہا کون ہے تو؟ کہا مجھے وہاں کلبی کہتے ہیں، قبیلہ کلب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، کسی آل رسول کو بھیجو، رسول اللہ کے گھرانے خاندان ہاشمی کی کسی فرد کو بھیجو۔ انہوں نے کہا احمقو تم لوگ ہم سے لڑنا بھی توہین سمجھتے ہو، توہین سمجھتے ہو، ابھی تلوار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اتنا بولتے بولتے تلوار کا وار صالح کے اوپر کیا، دو ٹکڑے ہو کر گر گیا زمین پہ، ایک ہی بار میں زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں یسار سے تلوار کا وار کیا وہاں کلبی پر۔ انہوں نے ہاتھ سے تلوار کو روکا اور تلوار آ کے انگلیوں پہ پڑی، انگلیاں کٹ کے دور جا گری، خون ٹپکنے لگا۔ ہاتھ میں تلوار ہے جس سے لہو بہ رہا ہے، انگلیاں کٹ گئی جس سے خون ٹپک رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب روکا اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے تلوار کا وار کیا، اس کا سر دور جا کر کے گرا۔ انہوں نے کہا نہیں پہچانتا ہے تو پہچان لے، یہ ہے قلب کی تلوار کی طاقت اور اس کے کاٹنے کا حال، اب پہچان لے۔ پلٹ کے خیمے میں ان کی بیوی خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی اپنے شوہر کی بہادری، خیمے کا ایک چوک کھانا بیوی نے، اور کہا دوڑی دوڑی میدان کربلا جا رہی تھی، میرے شوہر لڑتا جا میں بھی آ رہی ہوں، میں بھی آ رہی ہوں، نواسہ رسول پہ قربان ہو جا۔ آل رسول اللہ نے جب دیکھا، امام حسین نے جب دیکھا تو آواز دیا، اے اپنے والے دیکھو یہ کون عورت میدان کربلا میں دوڑتی چلی جا رہی ہے۔
लोगों ने कहा उसी नौजवान की बीवी है, इमाम ने कहा लोगों उसे मैदान करबला न जाए, औरतों को लड़ने की इजाजत नहीं है, रोको उसे, रोक रहे मगर मानने के लिए तैयार नहीं है। इमाम गए, ए बीवी मजा मैदान करबला, औरतों पर लड़ाई फर्ज नहीं है, तू वापस चली जा, मगर मुझे किए हुए है। इमाम ने कहा मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैदान क़यामत पे मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा मेरे मौला इसके शौहर को भी शहादत का सवाब दे, बीवी को भी शहादत का सवाब दे, मेरे मौला तू वापस चली जा, वापस चली जा। अब बीवी इमाम की बात मानती है और वापस लौट करके आती है। हज़रत वहाब कलबी को घेर दिया जाता है और घेर करके तीरों तलवार के वार किए जाते हैं। आपके लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी लेते हैं। एक मनहूस आवाज मैदान करबला में गूंज रही है, हुसैन अपने एक आदमी की लाश को मैदान करबला से ले जाए। इमाम गए, वो अपने अब्दुल्लाह कलबी की लाश को लाए खेमे में लगा दिया। मुहर्रम की 10 तारीख है। इमाम एक खूनी लाशें उठा करके चिल्ला रहे हैं और खेमे में डाल रहे हैं। इमाम के आमानो अंसार जो मददगार गए थे, साथी बाहर के लोग जो मददगार गए थे, जैसे वहाबी इब्न अब्दुल्लाह, हुरी इब्न रियाही, मुस्लिम इब्न औशदा, ये सब जो है दोपहर तक एक एक करके मैदान में जाते रहे और शहादत का जान जोश करते रहे। सब आवानो अंसार शहीद हो चुके हैं। एक मनहूस आवाज मैदान करबला में गूंज रही है। अभी तक हुसैन ने बैअत नहीं किया क्योंकि उनके दोस्त मारे जा रहे थे, उनके चाहने वाले मारे जा रहे थे। जब हुसैन ने बैअत नहीं किया, अब जब इनके बच्चे मारे जाएंगे, अब कोई बचा नहीं है, इनके घर के लोग मारे जाएंगे, हुसैन बैअत कर लेंगे। तो देखिए तो सही मनहूस आवाज मैदान करबला में गूंज रही है। हुसैन कोई लड़ने वाला हो तो भेजो मैदान करबला में, या फिर बैअत करने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में बहन ज़ैनब अपने दोनों बेटों को लेकर के आ रही है। दोनों बेटों को लेकर के आ रही है। ए बाप मैदान करबला इनको जाने की इजाजत दे दो। ए बहन तू अपने बेटों को और मोहम्मद को लेकर के आ रही है। इमाम ने कहा मैं तेरी गोद को खाली होकर फिर कैसे देख पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा। मेरी बहन जो है औलाद उससे गोद खाली हो जाएगा, मेरी बहन का गोद खाली हो जाएगा, मैं कैसे देख पाऊंगा, मैं कैसे इजाजत दे दूं। बहन ये कहती है इमाम मैंने सरकार से सुना है कि मुसीबत के वक्त जो सदका करता है तो सदका बलाओं को टाल देता है। आज आप पर परेशानी की घड़ी है, मैं चाहती हूँ अपने दोनों हालों का सदका कर दूं। आओ मोहम्मद है। इमाम के आंखों में आंसू आ गए। ये जज्बे की सांस जब देखा बहन ज़ैनब का, इमाम ने इजाजत दे दी। हज़रत ज़ैनब ने अपने बच्चों को तैयार किया, सर पे अमामा बांधा, हाथ में तलवार दिया और तैयार करके मैदान करबला का रुख करवाया। बेटो जाओ जाओ इमाम पाक पे कुर्बान हो जाओ। दोनों बच्चे नंगी नंगी तलवारें लेकर के मैदान करबला की तरफ चले थे। अभी 2-4 कदम ही चले हैं तब तक माँ की ममता तरफ गई। बुलाया ए बेटो जरा वापस आ जाओ, आखिरी बार अपने माँ के सीने से लग तो जाओ। मेरे दूल्हा आखिरी बार अपने माँ के सीने से लग जाओ। दोनों बेटे पलट के जमाते हैं, माँ ने सीने से लगाया और शहरवानों को आवाज दिया, शहरवानों आ मेरे शहादत के दूल्हा को भी देख ले, मेरे बेटे दूल्हा बनने जा रहे हैं। औलाद वाले हो, तुम्हारे पास भी बेटे हैं, तुम्हारे पास भी बेटे हैं, औलाद वाले हो। हमारी माएँ बैठी है, जरा पूछो इनसे अगर बेटे के पैर में जख्म आ जाए तो बेचैन हो जाती है माँ। उस माँ ने बेटे को सीने पे लगा अपने आप में कंट्रोल कैसे किया होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कैसे बर्दाश्त किया और कैसे सब्र किया उस माँ ने, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखें जरा मुसलमानों, माँ ने सीने से लगाया, उसके बाद दोनों बेटों को रुखसत किया। जाओ मैदान करबला में दोनों बच्चे हाथ में नंगी तलवारें लिए मैदान करबला में जब पहुंचे हैं, आवाज
یہ جس کو بھیجنا ہے ہمارے مقابلے کے لیے ذرا دیکھو ایسا دور آیا ہے کوئی نہیں آیا مقابلے میں دونوں بچے آگے بڑھ کر کے لشکر پہ خود حملہ کر دیتے ہیں اور شان کے ساتھ لڑتے ہیں کہ صفوں کو تیر کر دیا جدھر ہو کیا کاٹتے چلے گئے جنگ کا پورا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا ہماری ابن سعد نے اعلان کیا وہ بچہ دیکھو ان کی رگوں میں علی کا خون ہے علی کے گھرانے کے ہیں ان کو بچہ مت دیکھو چاروں طرف سے دو سب کو گھیر دو اب آپ سوچئے قریب 20,000 تلواریں 22,000 گئے تھے کچھ مارے گئے ہوئے 20,000 کے آس پاس میں تلواریں اور نیزے ایک نشانے پہ چل رہے ہیں تلواریں دونوں بچوں پہ چل رہی ہیں کئی نیزے دونوں بچوں کی طرف جا رہے ہیں تلواریں چلی نیزوں کے باہر بچوں کے بار ہوتے ہیں دونوں بچے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں زمین پہ گر جاتے ہیں منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے حسینہ اپنے بھانجوں کی لاش کو میدان کربلا سے لے جا حسینہ تیرے بہن کو کی گود کو اجاڑ دیا ہم نے تیرے بہن کی گود کو خالی کر دیا ہم نے تیرے بہن کی امید کے آشانے کو چلا دیا ہم نے آدھے تیرے بھانجے کا تو خود میں تڑپ رہے ہیں اپنے بھانجوں کی لاش میدان کربلا سے لے جا امام آئے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے جا کر کے بہن زینب کی گود میں ڈال دیا انہوں نے کہا میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام کی راہ میں میرے دو بچوں کی بھی قربانی قبول کر لی اے مسلمان تیرے سینے میں جو ایمان ہے اس کو چھچوڑ کے میں یہ آواز دیتا ہوں کہ کفر جتنا بھی کچھ کر لے پوری طاقت لگا لے مگر یاد رکھ قیامت تک نہ اسلام مٹا ہے نہ مسلمان مٹے گا یاد رکھنا مسلمان مٹے گا ذرا زور سے آپ اٹھا کے یا رسول اللہ بولو مسلمان نہ مٹے گا نہ اسلام مٹا ہے کہو گے کیوں یہ دیکھ ایسے لوگوں کے خون سے اسلام زندہ ہے اسلام کو مٹائے گا کون تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا اسلام تیری نفس نہ ٹوٹے گی حشر تک تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا دونوں بچوں کو لے جا کر کے بہن زینب کے گود میں میرے امام نے ڈال دیا پورے خیمے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاتی ہے حضرت زینب کی ذرا دیکھیے دونوں کا حال و مٹا دیا ہے اس کے بعد بھی ایک آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے من مبارکی کوئی ہے تو لڑنے کے لیے بھیجو حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو اتنے میں حضرت قاسم آ گئے اے باپ مجھے میدان کربلا جانے دیا جائے امام نے کہا تجھے کیسے میدان کربلا جانے کی اجازت دے دوں میرے بھائی حسن کی تو یادگار ہے تجھے کیسے میدان کربلا جانے کی اجازت دے دوں میں خاک پور میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ پاؤں گا ان کی نشانی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے میدان کربلا جانے دیا جائے بار بار اصرار کر رہے ہیں امام نے اجازت نہیں دیا اتنے میں ان کو ایک تعویذ یاد آ گئی جو ان کے والد گرامی نے لکھ کے دیا تھا کہا تھا بعد ہو ان سے اور تو میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت کا ٹائم آئے گا تو کھول کے پڑھ لینا اور جو لکھا ہوگا اسی پہ عمل کر لینا انہوں نے کہا اس سے بعد مصیبت کا وقت کون سا آئے گا کھولا تعویذ کو اور تعویذ کو کھولنے کے بعد جب اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میدان کربلا میں جب میرے حسین سے کہا وہ تنہا دشت غربت میں ہوں گے میرا بھائی ہوگا تو ایک میرا بیٹا اپنے چچا سے قربان ہو جائے گا یہ جب پڑھا تو رونے لگے آنکھوں میں آنسو آ گئے لے کے پہنچے اے چچا جان شہادت کی سند میرا باپ دے کے گیا ہے یہ لو اب مجھے میدان کربلا جانے دیا جائے یہ سند میرا باپ دے کے گیا ہے اب تو اجازت ملنی چاہیے امام نے دیکھا رونے لگے امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اے بیٹا اجازت ہے میری طرف سے مگر اپنی ماں سے جا کر کے اجازت لے لے
اپنی ماں سے اجازت لے لے. وہ حضرت قاسم جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس اور جیسے پہنچے تو بولی بیٹا تو ابھی تک کھڑا ہوا ہے, میں تو تیرا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ نہ جانے کربلا میں جا. اے ماں میں چاہیے نہ ہوں, اجازت لینے آیا تھا, مجھے اجازت دے دو. ہاں بیٹا یہ لے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھ جا, چاہے اسلام کے لیے اور نواز رسول کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے جا کے اپنی جان کو کٹا دے. یہ بیٹا جا رہا ہے, ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں. جب میدان کربلا میں حضرت قاسم پہنچے, سب سے میدان میں پہنچے حضرت قاسم, جس تک جان دشمن کی انہیں دیکھ کر آئی ہے. ذرا دیکھیے گا صحیح, حضرت قاسم جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں, میدان کربلا میں پہنچے ہیں, تلواریں کھنک رہی ہیں, تلواریں جھنجھنا رہی ہیں. سن کے تیغوں کی کھنک حضرت قاسم نے کہا میری بارات کی شاید یہی شاعری ہے, اور وہ شاعری گونجتی رہی, شہادت کا عروج آگے بڑھتا رہا. اے حضرت قاسم نے آواز دیا, اے لوگوں ہے کوئی جسے میرے مقابلے میں بھیجو, یزیدیوں علیہ رسول اللہ کے خون کے پیاسے ہو. تم کیا سمجھ رہے ہو, تم اگر مار دو گے علیہ رسول کو حسینیت مل جائے گی. تم نے کیا جانا ہے, حسینیت کو ختم کر دو گے. ارے سن لو, دنیا میں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا, حسینیت زندہ رہے گی. چاہیے دیکھیے تو صحیح, آواز دے رہے ہیں جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو. کوئی آیا نہیں مقابلے میں. حضرت قاسم نے آگے بڑھ کر کے میمنہ پر حملہ کر دیا. لشکر کی قسمیں ہوتی ہیں, میمنہ میسرہ قلب لشکر. آگے بڑھ کر کے حملہ کیا تو جدھر رخ کیا تو صفوں کی صفوں کو الٹ دیا, ادھر رخ کر لیا تو لوگوں کو کاٹتے ہوئے چلے گئے, کاٹتے ہوئے چلے گئے. کوئی میدان میں آئی نہیں آیا, ایک طرف سے مارتے اور کاٹتے چلے جا رہے ہیں, اکیلے لڑائی نہیں ہو رہی ہے. پیاس سے تیہاب ہو گئے, آواز دیا کہ یا آواز دیا اے میرے چچا جان خبرگیری فرمائیے, پیاس لگی ہے. میں حسین نے فرمایا یہ بیٹا گھبراؤ نہیں, پانی بہت جلد آب کوثر کا ملے گا. کاٹتے چلے جا رہے ہیں. اب جب غریب لوگوں کو گرا دیا, جدھر تلوار چمک رہی ہے تو یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے جا رہے ہیں. دہشت ہے کہ میدان کربلا میں حضرت قاسم نے جب تلوار کو چمکایا ہے, بھگدڑ مچایا کرتی ہے, گھبرا گئے لوگ. عمر بن سعد نے اعلان کیا ارے حضرت قاسم ہے یہ, ایسے مت لڑو, اکیلے لوگوں گے تو مار دیے جاؤ گے, اور اس طرح سے لڑو گے تو مارا اگر لاپرواہی کرو گے. ایک کام کرو, ایک پورا دستہ کئی لوگ مل کر کے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیں, تلوار سے لڑیں, نیزے سے دور سے نیزہ ماریں, اور جب یہ زخموں سے چور ہو جائیں گے, اکیلے کتنا روکیں گے, جب زخموں سے چور ہو جائیں گے اور گر جائیں گے تب ان پر قریب جا کے حملہ کرنا. ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں, کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد عمر بن سعد جاتا ہے ارزق پہلوان کے پاس, ارزق کے پاس گیا اور کہا تو جا اس بچے کا مقابلہ کر کے چیلنج کر رہا ہے. جب سننے کا کوئی آگے نہیں بڑھا تو خود آگے بڑھ کر کے اس نے حملہ کر دیا. جاؤ ارزق کہتا ہے یہ ذرا سا کے بچے کا مقابلہ میں کرنے نہیں جاؤں گا. کہا بہانہ بازی مت کر, کتنے لوگوں کو اس نے مار دیا ہے. ارزق نے کہا اگر آپ تو ہمارے 4 لڑکے آئے ہیں میدان کربلا میں, میں بھیج دیتا ہوں, ابھی سرکار کر کے لے آئیں گے. اس بچے سے مقابلہ کرنا میری توہین ہے, میں لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا. ارزق پہلوان نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا, حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا, اور ان کی تلوار سے کٹ جاتا ہے. دوسرا لڑکا آیا, غصے میں گالی دیتا ہوا, تم نے میرے بھائی کو مارا. آپ نے کہا گھبرا نہیں, تجھے بھی مار دیں گے. تلوار کا وار کیا, وہ بھی کٹی مل جاتا ہے. تیسرا بھائی آیا, وہ بھی مار دیا گیا, اور چوتھا لڑکا آیا, وہ بھی مار دیا گیا. اب ارزق پہلوان آیا دانت پیستے ہوئے, کہا تم نے میرے بیٹوں کو مار دیا ہے, ہم تجھے ماریں گے. میں جب پہاڑ پہ تلوار مار دیتا ہوں تو سرما بن جائے, مرنے کے لیے تیار ہو جا. حضرت قاسم نے کہا کس کو تو بتا رہا ہے, سن تجھ کو لوگ بہادر کہتے ہوں گے مگر میری نظر میں تو انانی ہے. تیرے گھوڑے کی زین ہی ڈھیلی ہے. وہ نیچے مڑ کر کے گھوڑے کی زین کو دیکھنے لگا. اتنے میں حضرت قاسم نے تلوار ماری اور دو ٹکڑے ہو کر کے
पीछे वो देखने लगा, ऊपर से तलवार मार दी, वो तो टुकड़े होकर के गिर गया। जब अरसद पहलवान जैसा मार दिया गया, उसके लड़के मार दिए गए, तब आवाज गूंज रही मैदान करबला में, घूम जाओ सब, घेराव करो चारों तरफ से, तीरों तलवार के इतने बारिश करो, दूर से नेज़ों की बारिश करो, जब गिर जाए तब इनके करीब जाओ। नेज़ों की बारिश होती है, भाले चलते हैं, तलवारों के वार होते हैं। जब ये लाडला सबको चूर हो गया तो घोड़े से सब की तरफ गिरे, जमीन की तरफ गिरे, आवाज दिया, एक चचा जान हमारी खबरगीरी फरमाइए। इमाम खेमे से निकले, इनकी माँ दरवाजे पे पलट के देख रही थी, इधर हजरत कासिम घोड़े से गिरे, उधर तो सजदे में गिरी। इमाम चले करबला की तरफ, एक मनहूस आवाज गूंजी मैदान करबला में, हुसैन आओ और अपने भतीजे की लाश को मैदान करबला से ले जा। तेरे हजरत कासिम की लाश पे हमारे घोड़े दौड़ रहे हैं, हमने घोड़े दौड़ा दिए हैं, जब इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे हैं। माँ से कहा आप इंतजार करो, मैं कासिम को लेकर के आता हूँ। जब पहुंचे हैं तो लाश को घोड़े दौड़ा दिए गए, जिसम चकनाचूर हो गया, सब अलग अलग हो गया। इमाम ने बिछाया चादर को, कहा ए बेटा तुम तो ले जाने के काबिल नहीं हो, उठाए और सबको ऐसे जो है चादर में रख करके गठरी बांध ली और ला करके उनकी माँ के कदमों में डाल दिया, उनकी माँ के कदमों के अंदर डाल दिया, उनके सामने डाल दिया। ये तेरा बेटा है कासिम जो गया था, शहादत का जाम पी करके आया है, शहादत का जाम पी करके आया है। याद रखिएगा करबला वालों ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। यही देखो तारीख, ये देखो इसी ने इस्लाम को जिंदगी अता की है। माँ ने बर्दाश्त किया, कैसा कलेजा था उस माँ का, जरा देखिए। हजरत कासिम की शहादत होने के बाद हजरत अली अकबर आते हैं, उससे पहले आप देखिए जरा, हजरत अब्बास सलमदार खेमे की पहरादारी कर रहे थे, खेमे की देखभाल कर रहे थे। बार बार आवाज आ रही है, अल आतश अल आतश अल आतश, खेमे से ये आवाज बार बार आ रही है, प्यास प्यास प्यास। हजरत सकीना ने कहा ए चचा जान, अब्बास सलमदार के हम प्यासे मर जाएंगे, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही प्यासे मर जाएंगे मैदान करबला में। बच्चे एड़ियां रगड़ रहे हैं, जब खेमे के पहरेदार थे तो देख भी रहे थे, बच्चे एड़ियां रगड़ रहे हैं। हजरत अब्बास सलमदार ने मशक के लटकाया, हाथ में तलवार लिए घोड़े पे सवार किए, चले करबला का रुख कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? मैदान करबला जा रहा हूँ। अब्बास सलमदार से हुसैन ने कहा आप क्यों जा रहे हो? आप चले गए तो अलम को कौन उठाएगा? आप मेरे काफिले के सुपर सलाम हो, मेरे खेमे के पहरेदार हो, आपके बाद अलम कौन उठाएगा? अब्बास सलमदार ने कहा सब ठीक है मगर बच्चों की प्यास देखी नहीं जा रही है, बर्दाश्त से बाहर है। खेमे के अंदर छोटे छोटे बच्चे प्यास से एड़ियां रगड़ रहे हैं। सकीना ने कहा कि चचा जान के आप प्यासे मर जाएंगे, अब मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे मैदान पानी लाने की इजाजत दी जाए, मैं पानी लाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम ने भीगी पलकों के साए में अब्बास सलमदार को रुखसत किया, जाओ। अब्बास सलमदार जब पहुंचे तो क्या देखा, नहर फुरात को बहता है। अब्बास सलमदार ने कहा और यजीदियों तुम लोगों ने आले रसूल पे पानी बंद कर दिया है, कल मैदान महशर में आबे कौसर का जाम कैसे पियोगे? उन्हीं के नाना होंगे आबे कौसर पिलाने वाले। आज तुमने उनकी औलाद पर पानी बंद किया है, कल तुम भी वही प्यासे तड़पोगे। अब भी वक्त है, अपने हाथ को आले रसूल के खून से रंगीन मत करो, वरना दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब हो जाएगी। जालिमों ने इन बातों का जवाब कुछ नहीं दिया, तीर बरसाना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास सलमदार ने तलवार हाथ में लिया और सीधा घुस जाते हैं फौज में, और काटते पीटते तलवार को चलाते हुए चले जा रहे हैं, सबों को फाड़ते हुए। जो सामने आ रहा है मारा जा रहा है। पहुंच गए नहर फुरात तक, नहर फुरात में घोड़े को कूदा दिया, मशक को जल्दी से पानी में डुबोया और भर लिया, फिर लटकाया
اور گھوڑے کو گھمایا. اب پیاس ان کو بھی لگی ہوئی تھی, چلو میں پانی اٹھایا پی لوں. اتنے میں حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, چہرہ نظر آ گیا, میں کیسے پانی پی لوں, بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. پانی کو چلو سے چھوڑ دیا, پانی سب نہر فرات میں گر گیا, سارا پانی گرا. گھوڑے کو اشارہ کیا, اے گھوڑا تو بھی پانی پی لے, مگر گھوڑے نے منہ پھیر لیا, میں بھی پانی نہیں پیوں گا. استاد زمن کہتے ہیں اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا, گرچہ تھا گھوڑا مگر واقعی کرینے کا. گھوڑے نے کہا اے میرے آقا میں پانی نہیں پیوں گا, میں یزیدی نہیں, میں حسینی ہوں. جب میرے امام پانی نہیں پیے تو میں کیسے پانی پی لوں, میں بھی نہیں پیوں گا. سکینہ پیاسی ہے, گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا ہے. امام حضرت عباس علمدار گھوڑے کا رخ موڑتے ہیں اور مشق کو لے کر کے خیمے کی طرف چلے, اور جیسے ہی چلے ایک منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے, اے لوگوں چاروں طرف سے گھیر لو حسین کے بھائی کو, طبقۂ سکینہ کو گھیر لو, خبردار اے مشق پانی کا خیمہ حسینی میں پہنچنے نہ پائے, ایک بوند پانی خیمہ حسینی میں نہ پہنچنے پائے. اگر یہ پانی پہنچ گیا تو یزیدیوں میں سے کوئی زندہ بچ کے نہیں جائے گا. خبردار اتنے تیر برسا دو, اتنے تیر برسا دو کہ حسین کے بھائی کے خون کا آخری قطرہ پانی کے بہنے کے ساتھ ساتھ بہہ جائے. اتنے تیر چلا دو, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے, نیزے چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں. اکیلا ایک شیر ہے جو میدان میں کاٹتا پیتا پانی لے کر کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے. واہ حسینی شیر تیری ہمت کو سلام, 22,000 تلواریں ایک پہ چل رہی ہیں, 22,000 نیزے ایک پہ چل رہے ہیں. واہ تیری ہمت کو سلام کرتے ہیں, تیری طاقت کو سلام کرتے ہیں. پوری قیامت تک یہ امت مسلمہ تمہارے سامنے سر جھکاتی رہے گی اور تمہاری ہمت کو سلام کرتی رہے گی. ہاتھ اٹھا کے بولو آلے رسول کے لیے جیو گے نہیں جیو گے, آلے رسول سے محبت کرو گے نہیں کرو گے. یہ دیکھ آج تو تو زندہ ہے, تیرے سر پہ ٹوپی ہے, کرتے ہیں, اب بھی نہیں سمجھے گا یہ کربلا کا صدقہ ہے. یاد رکھنا وہ اکیلا ایک نوجوان آگے چلتا چلا جا رہا ہے. عباس علمدار تلوار لے کر کے آگے خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت سکینہ نے جب خیمے کے دروازے سے دیکھا, جب خیمے کے دروازے سے دیکھا تو لوگوں نے کہا بچوں خوش ہو جاؤ, وہ دیکھو میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے, چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا علم کبھی ادھر ٹکمکاتا ہے, کبھی ادھر ٹکمکاتا ہے. ایک شقی جس کا نام زمارہ ہے, دھوکے سے اس نے پیچھے سے ایک تلوار ماری, ایک بازو کٹ جایا کرتا ہے, دھوکے سے پیچھے سے تلوار ماری, ایک بازو کٹ گیا, ایک بازو کٹ گیا. حضرت عباس علمدار نے مشق کو جلدی سے اس بازو میں لیا اور لٹکایا, اسی سے تلوار چلانے لگے. اس کے بعد نوفل بن ارزق نے پھر پیچھے سے دھوکے سے تلوار ماری, دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے. عباس علمدار نے مشق کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. واہ رے ہمت, تیری ہمت کو سلام. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ مجاہد ہاتھ لے کے گیا تھا, کربلا میں ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہے. بے دست و پا مجاہد ہے, آگے بڑھتے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. چاروں طرف سے تیر کے وار ہوتے ہیں. ایک نے نشانہ لگا کر کے ایسا تیر چلایا کہ مشق کو چھیدتا ہوا عباس علمدار کے سینے کے پار کر گیا. خون بھی گرے اور پانی بھی گرا. عباس علمدار گھوڑے سے زمین کی طرف آئے یا ادرکنی, بھائی حسین ہماری خبر کی
گیری فرمائیے، اے بھائی حسین ہماری خبر گیری فرمائیے۔ امام جاتے ہیں میدان کربلا کا رخ کرتے ہیں، گھوڑے سے زمین کی طرف عباس علمدار گرے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے۔ جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، نوشتہ تقدیر کہاں ٹوٹا ہے کمن، دو چار ہاتھ جب کی لبے بام رہ گیا۔ حضرت عباس زمین پہ گرے، ایک منحوس آواز گونج رہی ہے میدان کربلا میں، حسین اپنے بھائی کی لاش کو میدان کربلا سے لے کر کے جا۔ حسین آئے، آخری سانس چل رہی تھی عباس علمدار کی، میرے امام نے گود میں سر کو لیا، آخری بار عباس علمدار نے آنکھوں کو کھولا، امام کا چہرہ دیکھا، آواز دیا، اے امام جا کر کے سکینہ سے کہہ دیجئے گا، سکینہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا مگر پانی نہ لا سکا، پانی نہ لا سکا، اپنے چچا کو معاف کر دو، سکینہ تیرے پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنا لہو بہا دیا، سکینہ تیری پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنے جان کی بازی لگا دی، سکینہ تیرے پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو لٹا دیا۔ تیرے ارمانوں کی قدر مسلمان کریں گے، ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں، اب ذرا دیکھو، اتنا کہنے کے بعد عباس علمدار نے آنکھوں کو بند کر لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، روح کب سے اسی سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام لے کر کے آتے ہیں اور خیمہ حسینی نے ان کی بھی لاش کو ڈال دیا، حضرت سکینہ رو رہی ہے، بیٹی تیرا چچا ہاتھ لے کے گیا تھا، ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے، تیرا چچا کہہ رہا تھا کہ سکینہ سے کہہ دو ہمیں معاف کر دے، میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لینے کے لیے مگر پہنچا نہ سکا، میں ان کے پیاس کو سلام کرتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، ایک اور شہید ہوتا ہے، ایک منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، حسین کوئی ہو تو لڑنے کے لیے بھیجو ورنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علی اکبر آ گئے سچ سچ کے، اے ابو جان تجھے میدان کربلا میں جانے دیا جائے، یہ 18 سالہ قلیل جوان بیٹا امام حسین کا ہے، کیسے ان کو میدان کربلا، اے بیٹا یہی وہ بیٹا ہے آج تک جو مانگا ہے پورا کیا گیا ہے، آج یہ خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آج یہ مر مٹنے کی اجازت مانگ رہا ہے، کیسے اسے میدان کربلا جانے کی اجازت دی جائے؟ وہ بچہ جو ہے گڑگڑا رہا ہے، امام میں جاؤں گا، ابو میں جاؤں گا، امام کے آنکھوں میں آنسو آئے، امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، امامہ سر کے باندھا، ہاتھ میں تلوار دیا، گھوڑے پہ سوار کیا، بھیگی پلکوں کے سائے میں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں۔ 18 سالہ کڑیل جوان بیٹا جب میدان کربلا میں پہنچا ہے، علی اکبر یاد رکھیے گا یہ نبی کے بہت مشابہ تھے، ان کی آنکھیں نبی کی آنکھیں جیسی تھی، ان کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا تھا، ان کے سر نبی کے سر مبارک جیسا تھا، تھے مشابہ نبی کے۔ علی اکبر بالکل آگاہ سمجھے کہ یہ تصویر نبی آئی ہے، سب کے میدان میں پہنچے علی اکبر جس در جان دشمن کی انہیں دیکھ کے تھر آئی ہے، یہ میدان کربلا میں پہنچے اور کہا اے لوگوں میرے مقابلے میں جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ کوئی آگے نہیں بڑھنا ہے لڑنے کے لیے، حسین کا بیٹا ہے، آگے بڑھتے ہیں، خود جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں، کچھ دیر تک لڑتے رہے، کچھ لوگوں کو مارا اور مار کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ پیاس کی شدت جب تک پائی پلٹ کے پھر واپس آ گئے میدان سے، اب پیاس بہت لگی ہے، پیاس بہت لگی ہے، کچھ پانی اگر مل جائے تو ہم سب کو جہنم میں پہنچا ہوں گئے۔ میں نے کہا بیٹا پانی تو یہ نہیں یہاں نہیں ہے، یہ میری انگوٹھی منہ میں ڈال ہے، کچھ سکون ہو جائے گا، اور ابھی تھوڑی دیر میں نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیے گا۔ علی اکبر جاتے ہیں، چوس لیتے ہیں، تھوڑا سکون ہوتا ہے، پھر میدان کربلا
کربلا کا رخ کرتے ہیں گئے. آواز دیا کون ہے جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو؟ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر بن سعد نے طارق بن شیخ سے کہا تم جاؤ مقابلہ کرنے. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا لڑنے کے لیے. تو عمر بن سعد نے کہا تمہیں موصل کی گورنری دلوا دی جائے گی. تو یہ لالچ میں آ گیا, کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. طارق بن شیخ گورنری کے لالچ میں آیا اور ڈیگے مارتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا. اتنے میں نپات اللہ وار شہزادے نے کیا اور دو ٹکڑے ہو کر کے زمین پہ گر جایا کرتا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا, وہ بھی مار دیا گیا. طلحہ بن طارق آیا, وہ بھی مار دیا گیا. اس کا دوسرا بیٹا آیا, وہ بھی مار دیا گیا. اور بحران برپا ہوا میدان کربلا میں. ایک منحوس آواز پھر گونج رہی ہے کہ ایسے مطلب اور چاروں طرف سے گھیراؤ کر دو, جیسے مارے ہو ویسے مارو, سب گھیر لو. جو بھی بچے ہو 18-20 ہزار, چونکہ یہ شہزادے بھی تو مار رہے ہیں, جو بھی بچے ہو 18-20 ہزار گھیراؤ کر لو. گھیراؤ کر کے ایک نشانے پہ تلوار چلاؤ. چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر دیا جاتا ہے. تیروں تلوار کے بار ہوتے ہیں, زخموں سے چور چور ہو گئے, گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہیں اور آواز آتی ہے, منحوس آواز گونجی, اے حسین اپنے بیٹے کی لاش کو میدان کربلا سے لے جا, آ کر کے دیکھ تیرے بیٹے کے کلیجے میں ہمارے نیزے کی علی گھسی ہوئی ہے. آئے ماں آئے, ذرا دیکھیے تو صحیح اپنے بیٹے کے سر کو جب گود میں لیا. علی اکبر نے آنکھیں کھولی, آخری بار باپ نے بیٹے کو دیکھا, بیٹے نے باپ کو دیکھا, اور امام کی گود میں 18 سالہ کڑیل بیٹا جوان دم توڑ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے اٹھایا کندھے پہ اور لے کر کے آئے. ایک نیزہ پیٹ میں گھسا ہوا تھا. امام نے جب اسے نکالا تو کلیجے کا ٹکڑا بھی ساتھ تھوڑا سا نکل کے آ گیا. ذرا دیکھیے تو صحیح کس طریقے سے خون دیا ہے. ان لوگوں نے آگے رسول اللہ نے لائے کڑیل جوان بیٹے کو خیمے کے اندر ڈال دیا. میرے امام نے ڈال دیا. اب کوئی بچا نہیں ہے. خیمے کی طرف جب بڑھے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ زینب سسک رہی ہیں. کیا بیٹر ہے, کہے پریشانی ہے, کہا یہ بچہ ہے علی اصغر, یہ بچہ ہے علی اصغر. شہر بانوں بھی ہو رہی ہیں, اس کے ہوش سوکھے ہوئے ہیں, پیاس سے تڑپ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائے. آپ اس کو لے کے یزیدیوں کے پاس چلے جائیے اور کہہ دیجئے اس کے گلے میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دے. ان کو دشمنی ہے تو آپ سے ہے, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, ابھی تو 6 مہینے کا ہے, پانی کے چند قطرے اس کے گلے میں ٹپکا دے. آپ نے کہا میرا ضمیر تو نہیں کہتا میں ان سے پانی مانگوں, مگر تم کہہ رہی ہو تو جا رہا ہوں. امام نے 6 ماہ کے بچے کو گود میں لیا, میدان کربلا کا رخ کر رہے ہیں. پہنچے, اے یزیدیو اگر تم خون کے پیاسے ہو تو میرے, اگر تمہیں جان چاہیے تو میری, اگر تمہیں بیعت چاہیے تو میری, اگر میں نے کچھ بگاڑا ہے تمہاری نظر میں تو میں نے بگاڑا ہے. یہ 6 ماہ کا بچہ ہے, اس نے کچھ نہیں کیا ہے, اس کے گلے میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دو, چند قطرے ٹپکا دو. وہ ظالم جو ظلم پر چھا رہے تھے ہرمل کو اشارہ کیا, ہرمل نے آخری ضربے کاری کا پیغام دے دیا. نشانہ لگا کر کے ایسا تیر مارا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو سے جا کے چبھ گیا. خون کے فوارے نکلے, امام نے چلو میں لے لیا اور چلو میں لینے کے بعد اسے آسمان میں اچھالنا چاہا تو آواز آئی, اے حسین علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف مت ڈالنا ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی. امام نے زمین پہ ڈالنا چاہا, زمین نے آواز دیا, اے امام اس بچے کے خون کو زمین میں مت ڈالنا ورنہ قیامت تک ایک دانہ نہیں پیے گا. امام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا, اے میرے مولا, اے کربلا والوں گواہ ہو جاؤ, فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ, یہی چہرہ لے کر حسین محشر میں جائے گا, یہی چہرہ لے کر حسین محشر میں جائے گا. آپ اندازہ فرماؤ, پھول تو 2 دن بہارے جا فضا دکھلا گئے, حسرت الغنچوں پہ ہے جو دل کھلے مرجھا گئے. زخمی جگر خبیثوں نے چھوڑا حسین کا بچہ بھی شیر خان نہ چھوڑا.
حسین کا امام 6 ماہ کے بچے کو لے کر کے اور واپس لوٹ رہے تھے خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے، اتنے میں آپ کو بتاؤں ایک کتاب لکھی گئی ہے شمع منور رہے نجات، حضور شیر بے شیر اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک تاریخ نئی لے لو آپ، یہاں اس موقع کی بہت اہم تاریخ ہے۔ امام پاک شمع منور رہے نجات میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک 10 محرم الحرام کو اسی ٹائم پہ امام حسین کے مرید اور غلام عبداللہ تیمی دریائے دجلہ میں سمندری جہاز سے سفر کر رہے تھے، کہیں تجارت کا سامان لے جا رہے تھے، اچانک طوفان آ جاتا ہے سمندر میں اور جہاز ڈوبنے لگا، سمندر میں طوفان آیا، جہاز ڈوبنے لگا، کیپٹن نے کہہ دیا ہم جان کی ذمہ داری نہیں لیتے، بچنا ہے بچ جاؤ، کودنا ہے کود جاؤ، جہاز اب ڈوب جائے گا، طوفان کی زد میں آ گیا ہے، سب رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، اور جب چیخیں ہر طرف سے بلند ہوتی ہیں تو عبداللہ تیمی نے بھی چیخا، ایک آواز دیا، اے میرے پیر میرے حسین ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، دوپہر سے دن ڈھلا ہوا ہے، ٹھیک وہی وقت ہے جب میرا امام اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کے خیمے میں جا رہا تھا، کیا دیکھا دریائے دجلہ میں اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے، ہاتھ نے جہاز کو جا کر کے سہارا دیا اور طوفان کے زد سے باہر نکالا اور کنارے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا، کنارے پہ لا کر کے جب روک دیا اب یہ نقاب پوش جانے لگے، کنارے پہ جا کر کے روک دیا، اب یہ جانے لگے، کب تک عبداللہ تیمی نکلے گے، جانے والے ذرا رک جا، رک کے جا، جانے والا رک گیا، عبداللہ تیمی کہتے جانے والا ذرا اتنا بتا کے جا کہ تم کون ہے اور اس گھڑی میں ہماری مدد کرنے والا تیرا نام کیا ہے، ذرا دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کل تاریخ لکھی جائے گی، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، اتہاس مرتب کیا جائے گا تو ہم سے نام پوچھا جائے گا، دریائے دجلہ میں جہاز ڈوبنے سے جس نے بچایا تھا اس کا نام بتاؤ، تو ہم کیا بتائیں گے، ذرا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، اور جب نقاب ہٹایا ہے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، امام حسین تھے، امام حسین تھے، ہاتھ میں ایک بچہ ہے جو خون میں لطپت ہے، پورے جسم پر خون کے فوارے چھینکے پڑے ہوئے ہیں، گود میں ہاتھ میں ایک بچہ ہے، گلے پہ تیر لگا ہے، خون نکلے ہوئے ہیں، یہ تڑپ گئے میرے آقا یہ حالت کیسی ہے، میرے امام یہ حالت کیسی ہے، یہ گود میں کون ہے، یہ لڑکا کون ہے جس کے جو ہے گلے میں تیر لگا ہوا ہے، امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے مرید میں زندگی کا سب سے بڑا امتحان میدان کربلا میں دے رہا ہوں، میرا بیٹا مار دیا گیا، علی اکبر قربان کر دیے گئے، عباس علمدار کا بازو کاٹ دیا گیا، قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، میں میدان کربلا میں زندگی کا سب سے بڑا امتحان دے رہا تھا، یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے 6 مہینے کا، اسے لے کر کے یزیدیوں کے پاس گیا تھا پانی مانگنے کے لیے کہ پیاسا ہے، پانی کے چند قطرے ٹپکا دو، انہوں نے تیر مارا اور اس بچے کو بھی شہید کر دیا ہے۔ میں اپنے اس بیٹے کو لے کر کے کربلا سے خیمے کی طرف آ رہا تھا، خیمے کی طرف آ رہا تھا، بیچ راستے میں تھا، اتنے میں تیری آواز میرے کان سے ٹکرا گئی، اے حسین میرا پیر ہماری خبر گیری کرو، ہماری مدد کرو۔ میں نے سوچا اب کہاں جاؤں، خیمے میں جاؤں یا تیرے پاس آؤں، میں نے یہ سوچا کہ میرا مرید مجھے دریائے دجلہ میں بلا رہا ہے، اگر آج میں مدد کے لیے نہیں پہنچا تو کل میدان قیامت میں کہاں کہنے گا، مصیبت میں میں نے آپ کو آواز دیا مگر آپ ہماری پریشانی میں نہیں پہنچے تو میں کیا جواب دوں گا، میں خیمے میں جانے کے بجائے آدھے راستے سے تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ بے ایمانوں وہابیوں سے کہہ دو، تم کہتے ہو کہ حسین مجبور تھے، ارے کربلا میں رہ کر اب بیٹے کی لاش گود میں لے کر اگر میرا حسین دریائے دجلہ میں غلام کی مدد کرنے پہنچ سکتا ہے، وہ حسین کربلا میں رہ کر یہاں بھی ہماری مدد کرنے آ سکتا ہے۔ سن لو وہاں
اس کے بعد میرے امام خیمے میں آئے، عورتوں نے دیکھا تو بچہ پہلے رو رہا تھا، سمجھا کہ حضرت زینب نے سمجھا، حضرت شہربانو نے سمجھا کہ شاید بچے کو پانی مل گیا۔ امام نے کہا بچہ پانی نہیں پی کر آیا، آبِ کوثر کا مالک بن کر کے آیا ہے۔ چیخ نکل گئی، کیا ظالموں نے اس بچے کو بھی شہید کر دیا ہے؟ امام نے کہا یہ دیکھو خون کے فوارے، ذرا دیکھیے مسلمانوں، ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا 2-3 دن پہلے بولا ہوں، جیسا ظلم کربلا پر ہوا ہے اتہاس میں شاید کہیں ملے، بلکہ ملے گا ہی نہیں جہاں تک میرا خیال ہے۔ جو ظلم برداشت کیا ہے میرے امام نے، اب ذرا دیکھو یہ بچہ بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، ایک منحوس آواز میدان کربلا میں گونج رہی ہے، اے حسین کوئی ہو تو لڑنے کے لیے بھیجو، ورنہ یزید کی بیعت کر لو، یزید کی بیعت کر لو، اب کوئی بچت نہیں ہے۔ گھر والے بھی شہید ہو گئے، باہر والے بھی شہید ہو گئے، ایک جان بچی ہے امام پاک کی۔ امام نے باکس کھولا اور امامہ سر پہ رکھا، ذوالفقار حیدری کو ہاتھ میں لیا، حضرت جعفر طیار کے ڈھال کو پکڑا، گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں۔ تیاری کا منظر جب بیویوں نے دیکھا تو آہ نکل گئی، اے امام کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اس دشت غربت میں، اس وحشتناک جنگل میں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ امام نے صبر کی تلقین کی، صبر کرو، اب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور تم لوگوں کا امتحان شروع ہونے والا ہے، تم لوگ صبر کرنا۔ امام تیاری کرتے ہیں اور تیاری کر کے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا قطعی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، شہربانو امام پاک کی بیوی، ایران کے بادشاہ کی شہزادی، جس کو حضرت عمر نے دیا تھا کہ یہ شہزادی ہے تو اس کو شہزادے کو دیں گے، امام حسین کو دیا ہے، دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، آنکھیں ٹپک رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، حضرت زینب کی بھی آنکھیں ٹپکا رہی ہیں۔ وہ استاذ زمن کہتے ہیں گھوڑے پہ سوار یہ شہادت کا دولہا جب آگے بڑھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میں آنے اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری ہے بیوہ گانے اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میں آنے اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے کٹ رہے ہیں نوجوان اہل بیت۔ امام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو آگے جانے کے لیے کہتے ہیں، مگر گھوڑا قطعی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے کہا میرے شیر مشکل ہو گیا ہے، گھوڑے نے سر موڑ کر کے نیچے دکھلانے کی کوشش کی، اے امام ذرا نیچے دیکھو، تو جب امام نے نیچے دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سکینہ نے دونوں پیروں کو چھاپ رکھا ہے، گھوڑا گویا بزرگان زبان یہ کہنا چاہتا ہے اے امام میں حسینی ہوں یزیدی نہیں ہوں، آگے بڑھوں گا سکینہ دب جائے گی، میں سکینہ کو دبا کے یزیدی نہیں بچا کے حسینی بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، اے بیٹی صبر کرو، وہ سکینہ رونے لگی، ابو جان تم جنوں کے اصغر کو مار دیا، 6 کے بچے کو مار دیا، 6 ماہ کے بچے کو مار دیا، وہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کریں گے؟ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ جب امام نے یہ سنا تو کہا اے بیٹی تیرے ارمانوں کی قدر مسلمان کریں گے، تیرے حقیقت کے ترجمان مسلمان بنیں گے، محبت کی اس لازوال نعمت کو فراموش نہ کرو جو میدان کربلا میں پہنچ کے مجھے ملنے والی ہے، میں قوم کی امانت ہوں، مجھے قوم کے لیے جانے دو، دین کو بچانے دو۔ تاریخ بتا رہی ہے صبر کا پیغام دیا اور صبر کرنے کی تلقین کی، اس کے بعد حضرت زینب کے حوالے کیا اور خود میدان کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میں آنے اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری ہے بیوہ گانے اہل بیت۔ امام جب میدان کربلا
کربلا میں پہنچے یزیدیو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، تم توبہ کر لو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، اگر اب بھی تم نے توبہ کر لیا تو ہم حضرت قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، عباس کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، اب بھی وقت ہے تم توبہ کر لو۔ مگر وہ ظالم جو ظلم پر چھا رہے تھے انہوں نے کہا بس دو باتیں، یا گولائی یا کوئی یزید کی بیعت۔ امام نے کہا مجھے یزید کی بیعت کبھی بھی منظور نہیں ہے، اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے بڑے پہلوان جو امام کے مقابلے کے لیے بچا کے رکھے گئے تھے، پہلے تمیم بن قحطبہ کو بھیجا گیا، وہ آیا مقابلے میں ڈینگے مارتا ہوا، تلوار کا وار کیا، امام بچا گئے، امام نے ایک ہی وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو کر کے گر گیا۔ اس کے بعد یزید بن ابطحی کو بچا کے رکھا گیا تھا، اسے بھیجا گیا امام سے لڑنے کے لیے، امام کے سامنے آیا، وار کرنا ہی چاہتا تھا، اس سے پہلے امام نے مار دیا، وہ بھی دو ٹکڑے ہو کر کے گر گیا، وہ بھی مار دیا گیا۔ بدر بن سہیل یمنی آیا عمر بن سعد کے پاس اور کہنے لگا کن گواہوں کو تم نے بھیج دیا ہے امام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے؟ ارے میرے بیٹے آئے ہیں، ایک کو بھیجو، ابھی وہ سر کاٹ کے لے آئے گا۔ ایک بیٹے کو عمر بن سعد نے اشارہ کیا، وہ امام کے سامنے پہنچا، امام نے کہا اچھا ہوتا کہ تیرا باپ آ گیا ہوتا، تیرا باپ آ گیا ہوتا، ابھی تو خاک و خون میں تڑپے گا۔ امام نے تلوار کا وار کیا، اس کے کندھے میں ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر کے گر جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد بدر بن سہیل گھوڑے کو بلایا، میدان میں آیا، دانت پیس رہا ہے اور کہے حسین تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جا، یاد رکھ میں پہاڑ پہ تلوار مار دوں تو سرما بن جائے گا، اتنا پہلوان ہوں میں۔ امام نے کہا تو کس کو دھمکی دے رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے میری رگوں میں علی کا خون ہے، تیری حیثیت میرے سامنے مچھر اور مکھی سے زیادہ نہیں ہے، کیا بڑبڑ کر رہا ہے؟ اتنے میں وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر کے امام پاک پر حملہ کیا، امام پاک نے اس کے وار کو خالی کر دیا، ہٹ گئے، بچا گئے، اور اس کے بعد ایسا نفاقولہ تلوار ماری، ایسا نہیں مارا، یوں کر کے مارا کہ اس کا سر گیند کی طرح دور جا کر کے گرا، جیسے فٹ بال چلا گیا ہو، گرا، فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر تکبر بہ گیا، زخموں کے رستے موجود ہو کر بڑے بڑے پہلوان مار دیے گئے، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے طاقت والے کام میں آ گئے۔ اب ایک مرہون آواز گونجتی ہے میدان کربلا میں، ایک اکیلا حسین بچا ہوا ہے، اکیلے اکیلے مت جاؤ، جتنے لوگ بچے ہو سب مل جاؤ اور سب مل کر کے اکیلے حسین پر حملہ کرو۔ تلواریں چل رہی ہے، ہزاروں ایک حسین پر، ہزاروں نیزے ایک علی کے لال پہ چل رہے ہیں، ہزاروں پرچیاں فاطمہ کے لختے جگر پہ چل رہے ہیں، اکیلے میرے حسین تلوار چلا رہے ہیں، سب لگتے جا رہے ہیں، کوئی نیزہ ادھر لگا، کوئی نیزہ ادھر لگا، کوئی یہاں لگا، 72 زخم تیر و تلوار کے لگ گئے۔ امام جب طاقت جواب دینے لگی تو گھوڑے سے زمین کی طرف آئے گرے، میرے امام گھوڑے سے زمین پر آئے، اور آنے کے بعد جب زمین پر پہنچے ہیں اتنے میں لوگ آگے بڑھے، شمر آیا، کہا کیا ارادہ ہے تیرا؟ بولے شہید کر دینے کا، سر کاٹ لینے کا۔ امام نے کہا یہ بتا کون سا دن ہے؟ بولے جمعہ کا دن ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ ظہر کا ٹائم ہے، جمعہ کا ٹائم ہے۔ بولے ہٹ جا، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کر لینے دے۔ اسی خون میں نہائے گی، خون کی حالت میں 72 زخم کھانے کے بعد میدان کربلا میں میرے امام نے آخری سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا، اور جب سجدے کو سر میں رکھا ہے، یاد رکھیے گا یہی وہ سجدہ ہے جس کا جواب نہیں ہے، یہی وہ سجدہ ہے جس کے سجدے میں ہمارے سجدے مقبول ہوں گے۔ امام نے سب سجدے میں رکھا، خولی بن یزید بہا، یا شمر بن جوشن بہا، یا سنان بن انس بہا۔ تاریخ میں کئی نام دیے گئے ہیں کہ یہ ہے سنان بن انس ہے، یا خولی بن یزید ہے، یا شمر بن جوشن ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے امام کے سر پاک کو تلوار کا وار کیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کعبے کو زمین پر گرانے کے لیے سنگ دلانے زمانہ نے کوششیں کر لی تھی،
اور وہی کیا، امام پاک کو شہید کر دیا، امام نے شہادت کا جام پی لیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کھڑے ہو کر